بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہفتم کلاس۔ بیٹا امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بیٹا میں ہوں آپ کا اسلامیات کا ٹیچر محمد عثمان۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے مساوات سبق اس کے مختصر سوالات پڑھے تھے۔ آج ہم اس کے تفصیلی سوالات اور ان کے جوابات پڑھیں گے۔ تو دیکھیں بیٹا کتاب پر پہلا ہمارا سوال ہے، اسلام مساوات کا کیا تصور پیش کرتا ہے؟ دیکھیں بیٹا مساوات کی اہمیت یہاں پہ نشان لگا ہوا ہے۔ اسلام میں مساوات کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن و حدیث میں بہت سے مقامات پر مساوات کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یعنی یہ قبیلے، ذاتیں اور برادریاں وغیرہ اللہ تعالیٰ نے صرف لوگوں کی آپس میں شناخت کے لیے بنائی ہیں اور ان کا مقصد کسی انسان کی قدر اور عزت میں اضافہ یا کمی کرنا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی عزت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا قرآن مجید میں ایک ہی طریقہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے وہی زیادہ عزت والا ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بیٹا یہ آپ کا پہلا سوال ہے، نشان لگا لیں۔ آگے ہمارا دوسرا سوال ہے، سیرت طیبہ سے مساوات کی 3 مثالیں تحریر کریں۔ دیکھیں دوسرا سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے مساوات کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر سواریاں کم ہونے کی وجہ سے ایک ایک اونٹ 3 آدمیوں کے حصے میں آیا۔ تینوں کو باری باری سوار ہونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری پر سوار ہوتے اور اپنی باری پر پیدل چلتے تھے۔ غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مل کر بھوکے رہ کر خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک معزز عورت نے چوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ لوگوں نے سفارش کروائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ جب کوئی معزز جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی عام آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دیتے۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں بھی اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ دوسرا سوال ہے آپ کا۔ آگے ہمارا تیسرا سوال ہے، اسلامی عبادات مساوات کی عملی تصویر ہیں، وضاحت کریں۔ دیکھیں تیسرا سوال، اسلام نے صرف دنیاوی معاملات میں ہی مساوات کا حکم نہیں دیا بلکہ دینی معاملات میں بھی اس اصول کو اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ اسلامی عبادات مساوات کی عملی تصویر ہیں۔ دن میں 5 دفعہ باجماعت نماز پڑھنے سے مساوات کی عملی تربیت ہوتی ہے۔ امیر غریب، کالے گورے، عالم جاہل سب ایک ہی صف میں نماز پڑھتے ہیں۔ روزہ بھی مساوات کا درس دیتا ہے۔ سب مسلمان ایک مقررہ مہینے میں ایک ہی وقت پر روزہ رکھتے اور کھولتے ہیں۔ اسی طرح حج کے موقع پر سب مسلمان ایک جیسا لباس پہن کر ایک ہی طریقے سے یکساں طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس موقع پر قوم، رنگ، نسل، زبان، امیر اور غریب کا کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ بیٹا یہ نشان لگا لیں جن بچوں نے نہیں لگائے ہوئے، اور اس کو یاد کریں، یاد کر کے مجھے سنائیں۔ والسلام۔